سرانے علی ابو طالب بمایات حریت جدا جدا صلوات فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین اللهم صل علی محمد لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي نور قلوبنا بشعاع أنوار محبة العلوية وجعلنا من المتمسكين بولاية المرتضوية الذي فرض الله محبته ومودته على العربية والعجمية الصلاة والسلام سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبیب قلوبنا وطبیب نفوسنا الذي اسمه في السماء احمد وفي الارض ابي القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین من یومنا ھذا الی یوم الدین آمین یا رب العالمین اما بعد قال سبحانہ فی کتاب المبین وفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین صلوات سامعین گرامی دوستداران آل محمد علیہ السلام ایام فاطمی کے عنوان سے مجلسوں کا سلسلہ الحمدللہ رب العالمین ڈھاکے کے مرکزی امام بارگاہ حسینی دالان میں جاری اور ساری ہے۔ آپ مومنین کے ذہن میں رہے آج تک کی جو مجلس ہے اس میں ہماری خواتین ہیں، خواتین مدعو ہیں، خواتین بھی آئی ہیں، مومنین بھی ہیں، مومنات بھی ہیں۔ کل جو مجلس ہوگی، کل کی مجلس میں یا اس کے بعد جو مجلس ہو اس میں مومنات کا انتظام نہیں ہے، فقط مرد آئیں گے، یہ ذہن میں رہے انشاءاللہ۔ اسی اعتبار سے ہمارے ذہن میں اگر آخر میں رہا تو انشاءاللہ آپ حضرات کے خدمت میں دوبارہ عرض کروں گا، ورنہ آپ خود جو ہے پاس آن کر دیجیے گا کہ کل آئندہ کل آنے والی مجلس میں خواتین کا اہتمام نہیں ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، جیسے کہ کل کی مجلس میں عرض کیا، ہم جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ ایک مجلس کیا، اگر پورے ماہ بھی اگر مجلس رکھا جائے تو جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی فضائل اور عظمت کے اعتبار سے کم ہے۔ اگر باغ فدق موضوع لیا جائے، فقط فدق، تو الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ مجھ جیسا جاہل الاجل 2-3 مجلس تو پڑھ ہی لے گا۔ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا جو خطبہ ہے، مکمل خطبہ،
اس خطبے کو مد نظر رکھا جائے تو الحمدللہ رب العالمین اس پر بھی بہترین مجلس ہو سکتی ہے۔ جناب فاطمہ زہرا پشتبان ولایت تھی، ولایت کے لیے جناب فاطمہ زہرا محکم ولایت کی حفاظت کرنے والی الحمدللہ رب العالمین، یہ بھی ایک عنوان ہے۔ اس اعتبار سے بھی الحمدللہ مجلس کا سلسلہ آگے بڑھ سکتا ہے۔ بے شمار عظمت جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا۔ درود بھیجیے محمد اور آل محمد علیہ السلام۔ الحمدللہ رب العالمین ہم اس قابل نہیں ہیں، ہماری زبان اس قابل نہیں ہے کہ کہاں جناب فاطمہ زہرا اور کہاں ہم، جیسا کہ کل کے مجلس میں عرض کیا، خدا جانے فاطمہ کیا ہے، رسول جانے فاطمہ سلام اللہ علیہا کیا ہے، ہمارا امام معصومین جانے کہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کیا ہے۔ ہم جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی عظمت کو نہیں بیان کر سکتے۔ ہم اتنا جانتے ہیں کہ اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، یہی آیت اس مجلس کا عنوان۔ خلاق کائنات کہہ رہا کہ میں نے تمہارے پاس نور بھیجا اور روشن کتاب بھیجی۔ یہ جو اللہ نے نور بھیجا ہے اور روشن کتاب بھیجی ہے، کتاب سے مراد قرآن پاک، اللہ رب العالمین نے قرآن کو بھیجا۔ سن چکے آپ، جب بھی کوئی چیز کہیں پر جاتی ہے تو 4 عنوان سامنے آتا ہے۔ جب بھی کوئی چیز کہیں جاتی ہے تو 4 عنوان سامنے آتا ہے کہ بھیجنے والا کون ہے، کس کے پاس بھیجا ہے، کس کو بھیجا ہے اور کیوں بھیجا ہے۔ یہ 4 عنوان، اگر ہم خط لکھیں گے نا تو یہ خط لکھنے والا کون ہے، کون لے جا رہا ہے، کس کے پاس جا رہا ہے اور خط کا مضمون کیا ہے۔ 4 چیز، دنیا میں کوئی چیز بھی رد و بدل ہو، 4 عنوان ہے۔ اس آیت کریمہ میں بھی یہی 4 عنوان ہے۔ بھیجنے والا کون ہے، کس کے پاس بھیج رہا ہے، کس کو بھیج رہا ہے اور کیوں بھیج رہا ہے۔ خود آیت بتا رہی ہے قد جاءکم من اللہ، بھیجنے والا اللہ ہے۔ کس کے بعد بھیجا، انسانوں کے بعد بھیجا۔ کیا بھیجا، نور بھیجا اور روشن کتاب بھیجی۔ کیوں بھیجا، ہدایت کے لیے بھیجا۔ درود بھیجیے محمد اور آل محمد۔ کیوں بھیجا، ہدایت کے لیے بھیجا۔ نور سے مراد، کتاب سے مراد، کتاب مبین سے مراد قرآن ہے، اور نور سے مراد اہل تسنن والجماعت کے جو مفسرین گزرے ہیں، اور اہل تشیع میں الحمدللہ رب العالمین علامہ طباطبائی اور جو ہمارے مفسرین گزرے ہیں، یہ نور سے مراد اہل تسنن میں بھی اور نور سے مراد اہل تشیع میں بھی۔ نور سے مراد احمد مصطفیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا نور سے مراد اللہ کے رسول احمد مصطفیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ لہذا اللہ نے نور بھیجا، اور یہ نور جو ہے نا کائنات میں سب سے پہلے خلق ہوا۔ یہ رسول خدا کا نور اور 4 معصومین کا نور۔ اللہ تھا، نور محمدی تھا۔ جب نور محمدی تھا تو 4 معصومین کا نور اللہ تھا اور 4 معصومین کا نور تھا۔ سب سے پہلے جو نور خلق ہوا کون سا، اللہ کے رسول کا نور خلق ہوا۔ کائنات میں کچھ نہیں تھا، نہ آسمان نہ زمین نہ ستارے، کچھ بھی نہیں۔ اللہ اور اللہ نے جو خلق کیا یہ نور محمدی، جیسا کہ رسول خدا نے بھی فرمایا، کیا فرمایا، اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا ہے۔ قرآن کہتا ہے الذی خلق السماوات والارض، اللہ نے زمین اور آسمان کو خلق کیا۔ الذی خلق الموت والحیات، اللہ نے موت اور حیات کو خلق کیا۔ تو کیا ہے، موت اللہ کی مخلوق ہے، توجہ چاہتا ہوں، موت اللہ کی مخلوق ہے،
حیات اللہ کی مخلوق ہے۔ نبی نے کیا فرمایا؟ اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا۔ کیا پتا چلا؟ نبی تھے، موت نہیں تھی، نبی تھے، حیات نہیں تھی۔ درود بھیجیے محمد اور آل محمد۔ نبی تھے، موت نہیں تھی، نبی تھے، حیات نہیں تھی۔ الحمدللہ الذی جعل السماوات والارض، الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور، اللہ نے آسمان کو خلق کیا، زمین کو خلق کیا، نور کو خلق کیا، اندھیرے کو خلق کیا۔ نبی کون ہے؟ اول مخلوق، پہلی مخلوق۔ یعنی کیا آسمان نہیں تھا، نبی تھے، زمین نہیں تھا، نہیں تھی، نبی تھے، اندھیرا نہیں تھا، نبی تھے، نور نہیں تھا، نبی تھے۔ درود بھیجیے محمد اور آل محمد۔ نور نہیں تھا۔ ہم اور آپ جو خلق ہوئے ہیں نا، چار چیز ہے نا ہمارے اندر، آگ ہے، مٹی ہے، پانی ہے، ہوا ہے۔ ان چار چیزوں سے مرکب ہو کر انسان بنا ہے۔ ان چار چیزوں کو دیکھیے تو یہ بھی نہیں تھی، آگ نہیں تھا، نبی تھے، مٹی نہیں تھا، نبی تھے، ہوا نہیں تھا، نبی تھے، پانی نہیں تھا، نبی تھے۔ اس اعتبار سے اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا۔ اب جناب سلمان فارسی یا ابن عباس سے روایت ہے، نبی نے فرمایا کہ اللہ نے ہمارے نور کو خلق کیا، اور خلق کرنے کے بعد ہم 14,000 سال عرش الہی کے نیچے خدا کی تسبیح اور تحلیل میں مصروف تھے۔ اور اے لوگوں، یہ 14,000 سال اس دنیا کا نہیں، اس عالم میں لاہوت کا ہے کہ وہاں کا ایک دن یہاں کے 50,000 برس کے برابر ہوتا ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، یعنی وہاں کا ایک دن یہاں کے 50,000 برس کے برابر ہوتا ہے۔ آپ ایک لوہے کو لیجئے، لوہے کو آگ میں ڈال دیجئے، تھوڑی دیر میں وہ لوہا بالکل آگ کا انگارہ سرخ ہو جائے گا، آگ ہو بہو دیکھنے میں آگ نظر آئے گا۔ اگر لوہے کو تھوڑی دیر آگ میں رکھ دیا جائے تو لوہا ہو بہو آگ نظر آتا ہے۔ جو 14,000 سال عرش الہی میں خدا کے پاس ہوگا، ایسی ذات کو احمد مصطفیٰ، فقر کائنات، فقر موجودات، سراج منیر، خاتم النبیین، رحمت للعالمین ہی تو کہا جائے گا۔ درود بھیجیے محمد اور آل محمد۔ کیا کہا جائے گا ایسی ذات کو جو 14,000 سال عرش الہی پر رہا؟ یہی نہیں، نبی نے فرمایا ہمارا نور مختلف صلبوں میں منتقل ہوتا رہا، مختلف پاک صلبوں میں منتقل ہوتا رہا، پاک ارحام میں، عورتوں کے پاک ارحام میں منتقل ہوتا رہا، اور منتقل ہوتے ہوتے یہ نور صلب عبد المطلب میں پہنچا۔ جب صلب عبد المطلب میں پہنچا تو اللہ نے اس نور کے 2 حصے کر دیے، آدھا حصہ صلب عبداللہ میں بھیجا، آدھا حصہ صلب ابو طالب میں بھیجا۔ عبداللہ کے حصے میں میں محمد مصطفیٰ ہوں، اور ابو طالب کے حصے میں علی مرتضیٰ ہے۔ درود بھیجیے محمد اور آل محمد۔ علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے۔ اللہ نے نور محمدی سے علی کو خلق کیا۔ انا و علی من نور واحد، ہم اور علی ایک نور کے 2 ٹکڑے ہیں۔ اور اللہ نے پاک پنجتن کو خلق کرنے کے بعد اپنے نام سے اللہ رب العالمین نے منسوب کیا۔ اے محمد، میں محمود ہوں، آپ کا نام محمد رکھا ہے۔ میں اعلیٰ ہوں، آپ کے بھائی کا نام علی رکھا ہے۔ میں فاطر السماوات ہوں، آپ کی بیٹی کا نام فاطمہ رکھا ہے۔ میں محسن ہوں، آپ کے بڑے نواسے کا نام حسن رکھا ہے۔ میں قدیم الاحسان ہوں، چھوٹے نواسے کا نام حسین ہے۔ ضرور بھیجیے محمد اور آل محمد۔ چھوٹے نواسے کا حسین ہے۔ کل کی تقریر آپ کے ذہن میں ہوگی، پوری
کائنات پنجتن پاک کی وجہ کر بنی ہے، اس میں جناب فاطمہ زہرا محور ہے، جناب فاطمہ زہرا مرکز ہے، جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے ذریعے اللہ رسول کا بھی تعارف کروا رہا ہے، امامت کا بھی تعارف کروا رہا ہے۔ جہاں تک مردوں کا تعلق ہے، رسول خدا کی زندگی تمام کائنات کے مردوں کے لیے نمونہ عمل ہے نمونہ عمل رسول خدا کی زندگی۔ امام علی کی زندگی ہم تمام مومنین کے لیے، کائنات کے مردوں کے لیے نمونہ عمل ہے۔ امام حسن حسین کی زندگی ہم سب کے لیے نمونہ عمل ہے۔ اولاد فاطمہ میں باقی ائمہ معصومین کی زندگی ہم سب کے لیے نمونہ عمل ہے۔ لیکن عورتوں کے لیے نمونہ عمل کہاں سے آئے گا؟ پریکٹیکل نبی نے کسی عورت کو نہیں بتایا، نہیں، ایسے نبی نے بتایا ہے کہ شوہر کی خدمت کس طریقے سے کرو، بچوں کی تربیت کس طریقے سے کرو، یہ بتایا ہے۔ لیکن پریکٹیکل نبی نے نہیں بتایا کہ شوہر کی خدمت کیسے ہونا چاہیے، بچوں کی تربیت کیسے ہونا چاہیے، امور خانہ داری کیسے انجام پانا چاہیے۔ تو کیا یہ تسلیم کر لیا جائے کہ اللہ نے جو نمونہ عمل بنا کر بھیجا ہے وہ مردوں کے لیے کامل ہے، عورتوں کے لیے ناقص ہے؟ اگر یہ تسلیم کیا جائے تو عدالت الہی میں حرف آ جائے گا۔ لہذا ہمیں کوئی ایسا نمونہ عمل تلاش کرنا پڑے گا کیا کہ اگر رسول خدا کی زندگی مردوں کے لیے نمونہ عمل ہے تو کائنات کی عورتوں کے لیے وہ ہستی نمونہ عمل بن سکے۔ لہذا نبی نے فرمایا الفاطمہ بذت منی، فاطمہ میرا جز ہے۔ درود بھیجیے محمد اور آل محمد۔ فاطمہ میرا جز ہے، میں کہہ چکا ہوں، لوگ کہتے ہیں اکثر و بیشتر ترجمہ یہی ہے، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ جگر ہے، لوگ کہتے ہیں جگر۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں جگر، ان کے لیے بھی میرے پاس جواب موجود ہے۔ پیغمبر اسلام نے اگر یہ کہا کہ فاطمہ میرا جگر ہے، فاطمہ میرا ہارڈ ہے، اور مولا علی کے لیے رسول خدا نے فرمایا یا علی تم کو مجھ سے وہی نسبت ہے جو جسم کو سر سے نسبت ہے، یعنی علی ابن ابی طالب رسول خدا کے لیے سر کی حیثیت رکھتے ہیں، اور جناب فاطمہ زہرا رسول خدا کے لیے ہاتھ کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اب دنیا سے جا کے پوچھو، اگر سر نہ رہا تو انسان نہیں رہے گا، قلب نہ رہا تو انسان نہیں رہے گا۔ درود بھیجیے محمد اور آل محمد۔ سر کے بغیر انسان زندہ رہ سکتا ہے؟ نہیں رہ سکتا۔ ہاتھ کے بغیر انسان رہ سکتا ہے؟ نہیں رہ سکتا۔ رسول خدا نے حالانکہ یہ نہیں کہا کہ فاطمہ میرا جگر ہے، نبی کے کہنے کا مقصد یہ نہیں تھا کہ میں نبی ہوں، میرا جسم جز کل ہے اور میرا ہاتھ جز ہے، میری زبان جز ہے، میری آنکھ جز ہے، میرا ہاتھ جز ہے، میرا پھیپڑا جز ہے، میرا فلاں جز ہے۔ فاطمہ ہم جو کل ہے نا، اس میں سے ایک انشو ہے، بنگالی زبان میں ایک جز ہے فاطمہ، ایک جز ہے۔ نہیں، نبی کے کہنے کا مقصد یہ نہیں تھا کہ میں کل، میرا جسم کل، اس کل کا ایک جز ہارڈ فاطمہ ہے۔ نبی کیا کہنا چاہتے تھے؟ الفاطمہ بذت منی، میں کل ہوں، یعنی کیا کل؟ میں نبی ہوں، فاطمہ نبوت کا جز ہے۔ میں رحمت للعالمین ہوں، فاطمہ رحمت للعالمین کا جز ہے۔ میں خاتم النبین ہوں، فاطمہ خاتم النبین کا جز ہے۔ میں سراج منیر ہوں، فاطمہ سراج منیر کا جز ہے۔ درود بھیجیے محمد اور آل محمد۔ یعنی نبوت کا جز ہے فاطمہ، سراج منیر کا جز ہے فاطمہ، رحمت للعالمین کا جز ہے فاطمہ۔ اگر یہ ہے تو عورتوں کے لیے بہترین نمونہ عمل جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، بہترین نمونہ عمل، بیٹی کی حیثیت سے بھی، زوجہ کی حیثیت سے بھی، اور ماں کی حیثیت سے بھی بہترین جناب فاطمہ زہرا نمونہ عمل ہے۔ ہماری مائیں
ہماری بہنیں اگر جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی سیرت کو اپنا لے، خواتین مجھے معاف کریں، اگر جناب فاطمہ زہرا کی سیرت کو ہماری بہنیں، ہماری مائیں اگر اپنا لیں تو یقیناً عیب اور گناہ ان کی زندگی سے دور چلا جائے گا۔ درود بھیجیے محمد علی محمد پر، دور چلا جائے گا، بشرطے کہ فاطمہ زہرا کی سیرت پر عمل ہو۔ ایک خدا کا بنایا ہوا بھائی ہے، ایک ہمارا بنایا ہوا بھیا ہے، دونوں میں فرق ہے۔ خدا نے جس کو ذاتی طور پر بھائی بنایا ہے وہ محرم ہے، خدا نے جس کو ذاتی طور پر جوڑ دیا ہے وہ محرم ہے، لیکن نام محرم ہے۔ جناب فاطمہ زہرا کے پاس اللہ کے رسول آئے اور آنے کے بعد دخل الباب کیا۔ فاطمہ زہرا نے کہا کون؟ کہا بیٹی میں آیا ہوں اور ہمارے ساتھ ایک نابینا صحابی آیا ہے۔ کیا کہتی فاطمہ؟ بابا ٹھہر جائیے، تھوڑی دیر کے بعد جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نے اجازت دیا۔ جب اجازت دیا تو رسول خدا تشریف لائے۔ بیٹی فاطمہ دیر کیوں ہوئی؟ بابا میرے پاس ایک ہی چادر ہے، اگر سر چھپاتی ہوں تو پیر کھل جاتا ہے، پیر چھپاتی ہوں تو سر کھل جاتا ہے۔ اس اعتبار سے نبی نے فرمایا بیٹی کوئی بات نہیں، یہ ہمارے صحابی نابینا ہے۔ فاطمہ کا جواب کیا ہے ہماری بہنوں؟ نبی نے فرمایا بیٹی کوئی بات نہیں، ہمارے یہ صحابی نابینا ہے۔ فاطمہ نے کیا کہا؟ بابا آپ کے صحابی نابینا ہے، میں تو نابینا نہیں۔ درود بھیجیے محمد اور آل محمد پر۔ میں تو نابینا نہیں۔ اس اعتبار سے الحمدللہ، پردے کے اعتبار سے، حیا کے اعتبار سے، شرم کے اعتبار سے بابا نامحرم ہے۔ ہر اعتبار سے اگر جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی آپ مجلس کرنے آئی ہیں، ایام فاطمیہ میں آپ نے شرکت کیا ہے، فاطمہ زہرا کو آپ نے اگر اپنی ماں مانتی ہیں تو آپ کو فاطمہ زہرا کے نقش قدم پر چلنا پڑے گا۔ عورت کا دو رخ ہے، توجہ چاہ رہا ہوں، عورت کا دو رخ ہے۔ عورت اگر چاہے تو عورت جناب حاجرہ کی کردار اپنا سکتی ہے، عورت اگر چاہے تو نوح کی بیوی یا لوط کی بیوی کو اپنا سکتی ہے، عورت اگر چاہے تو جناب خدیجہ کے سیرت پر چل سکتی ہے، عورت اگر چاہے تو ابو سفیان کی بیوی ہندا کے سیرت پر چل سکتی ہے، عورت اگر چاہے تو فاطمہ زہرا کو اپنا سکتی ہے، عورت اگر چاہے تو امام حسن کی زوجہ جادہ بنت اسس کے کردار کو اپنا سکتی ہے۔ درود بھیجیے محمد اور آل محمد۔ دونوں رخ آپ کے سامنے موجود ہے۔ کون سے رخ کو ہماری مائیں ہماری بہنیں اپنائیں گی؟ کون سی رخ کو؟ کیا خوب کہا پیام آدمی نے، یہ نہ ہوتی تو بشر ظلم کا پیکر ہوتا۔ توجہ چاہ رہا ہوں، یہ نہ ہوتی تو بشر ظلم کا پیکر ہوتا، یہ نہ ہوتی تو بشر ظلم کا پیکر ہوتا۔ کوئی دنیا میں یہ نہ ہوتی تو بشر ظلم کا پیکر ہوتا۔ نعرہ آزادی نسواں کے لگانے والوں پیام آدمی، یہ نہ ہوتی تو بشر ظلم کا پیکر ہوتا۔ باپ ہوتا کوئی دنیا میں نہ شوہر ہوتا، کس کو ہم کہتے بہن، کون برادر ہوتا، کوئی کنبہ نہ نظر آتا، کہیں گھر ہوتا رہ کے شولوں میں کبھی پھول کھلا دیتی ہے اور اپنے ہی گھر میں کبھی آگ لگا دیتی ہے۔ درود بھیجیے محمد رہ کے پھول شولوں میں کبھی پھول کھلا دیتی ہے، اپنے ہی گھر میں کبھی آگ لگا دیتی ہے۔ آئی ایثار وفا پہ تو خدیجہ بن جائے، اور بے وفائی کو جو اپنائے تو جادہ بن جائے۔ مالکہ گھر کی ہے، قیدی نہیں، محکوم مظلوم نہیں۔ مالکہ گھر کی ہے، قیدی نہیں، مظلوم محکوم نہیں، اور اپنے ماحول کی حاکم ہے، یہ محکوم نہیں، اور گھر کو مہکاتی ہے کھلتے ہوئے گلشن کی طرح، گھر کو مہکاتی ہے کھلتے ہوئے گلشن کی طرح، اور کبھی ڈس لیتی ہے انسان کو ناگن کی طرح۔ درود بھیجیے محمد اور آل محمد پر۔ کبھی ڈس لیتی ہے
انسان کو ناگن کی طرح نعرہ آزادی نسواں کے لگانے والوں، معاف کریں ہماری بہنیں، ہماری مائیں، نعرہ آزادی نسواں کے لگانے والوں، جان تخلیق کو تفریح بنانے والوں، یہ نمائش نہیں جن سے سرے بازار نہیں، آبرو قوم کی ہے فلم کا کردار نہیں۔ میری ماؤں میری بہنوں سے بتا دے یہ کوئی، میری ماؤں میری بہنوں سے بتا دے یہ کوئی، رہے ہوشیار زمانے سے کنیزان علی، یہ تو کہتا نہیں زینب بنے زہرا بن جائے، یہ تو کہتا نہیں زینب بنے زہرا بن جائے، ہاں مگر خاک قدم میں حضرت فضہ بن جائے۔ درود ہے جی ہاں۔ کہتا نہیں زینب بنے زہرا بن جائے، ہماری مائیں ہماری بہنیں، آپ زینب نہیں بن سکتی، آپ فاطمہ زہرا نہیں بن سکتی، جناب فضہ سلام اللہ علیہا کی قدم کی خاک اگر بن جائے تو انسان بہت ہے، فضہ کی کنیزی مل جائے تو بہت ہے۔ کون فضہ؟ پتہ ہے آپ کو جناب فاطمہ زہرا جن چیزوں کو پسند کرتی تھی، ایک رسول خدا کا چہرہ دیکھنا فاطمہ زہرا کو پسند تھا، دوسرا عبادت الہی سے جناب فاطمہ زہرا کو بہت زیادہ تقرب تھا، تیسرا جناب فاطمہ زہرا قرآن پڑھنا بہت پسند کرتی تھی، بہت۔ جناب فاطمہ زہرا کی وصیت ہے اے علی مجھے دفن کرنے کے بعد میری قبر پر قرآن پڑھنا مت بھولنا، یہ ہے جناب فاطمہ زہرا قرآن کے متعلق۔ ہماری مائیں ہماری بہنیں ہمارے نوجوان ہمارے بچے، آپ بتائیں ہم فاطمہ زہرا کے ماننے والے ہیں، ہمیں قرآن سے کتنا انسیت ہے، ہمیں قرآن سے کتنا محبت ہے۔ واقعی اگر ہم قرآن سے محبت کرتے ہیں تو فاطمہ زہرا سے، اگر قرآن سے محبت نہیں ہے تو فاطمہ زہرا سے محبت نہیں ہے۔ آج قرآن ہمارے طاقوں پر رکھا ہوا ہے، بہت زیادہ اگر قرآن سے ہم فائدہ لیتے تو کیا بیٹی رخصت ہو رہی ہے، ایک قرآن ساتھ میں دے دو، درود بھیجیے محمد اور آل محمد۔ یہی بیٹی رخصت ہو رہی ہے، قرآن ساتھ میں دے دو۔ میں نہیں کہتا پورا قرآن آپ پڑھیے، روزانہ ایک پارہ پڑھیے، آدھا پڑھیے، نہیں، روزانہ 5 آیت پڑھیے، 5 آیت بلا ناغہ قرآن کی 5 آیت، 4 آیت انسان پڑھے۔ ہو نہیں سکتا کہ انسان جناب فاطمہ زہرا کا ماننے والا ہو اور قرآن سے دور ہو نہیں سکتا امام زمانہ کا چاہنے والا ہو قرآن سے دور ہو۔ اگر امام زمانہ کا چاہنے والا ہوگا، فاطمہ زہرا کا چاہنے والا ہوگا تو یقیناً قرآن سے نزدیک ہوگا۔ درود بھیجیے محمد اور آل محمد پر، یقیناً۔ معذرت کے ساتھ یہ نہیں کہ ہماری مجلس کو آپ سنیں گے اور چلے جائیں گے، نہیں، انشاءاللہ جانے کے بعد آپ عمل بھی کرنے کی کوشش کیجئے اور کہیے فاطمہ زہرا سے اے بیوی ہم یہ وعدہ کرتے ہیں روزانہ قرآن کی 4 آیت پڑھیں گے۔ پڑھانے والوں کی کمی نہیں ہے، انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، آپ جائیں انٹرنیٹ میں، الحمدللہ رب العالمین آپ کو قرآن پڑھانے والا، بہترین قاری پڑھانے والا مل جائے گا۔ اس اعتبار سے قرآن یعنی خدا کے کلام سے انس تھا جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو، خدا کے کلام سے محبت ہے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو۔ آج جتنی بدبختی ہے ہمارے درمیان، واحد راستہ یہ ہے ہم قرآن سے دور ہیں، واحد وجہ یہ ہے ہم زبان سے آل محمد کو مانتے ہیں لیکن ہمارا عمل کچھ نہیں۔ اگر ہمیں قرآن سے انسیت ہو تو یقیناً خدا ہمارے لیے کافی ہے، خدا ہمارے لیے شافی ہے۔ ایک حکایت اپنے بچوں کے سامنے، اپنے نوجوانوں کے سامنے، ایک امیر شخص تھا، ایک امیر شخص، یہ امیر شخص جو تھا بیوی بچے نہیں تھے، دولت بہت زیادہ تھی، لہذا اس کے بہت زیادہ، چونکہ امیر تھا اس کے کرمچاری کام کرنے والے ملازم تھے، اس نے تمام ملازم کی دعوت دی کھانے پر، اور جب کھانے پر ملازم کی دعوت دی، ملازموں نے کھانا کھایا، کھانا کھانے کے بعد جب کھانا ختم ہوا تو ایک قرآن، توجہ چاہ رہا ہوں، ایک قرآن اور ایک لفافہ، ایک قرآن اور ایک لفافہ، پہلے آیا دربان، کہا کہ یہ قرآن ہے، یہ لفافہ ہے، لفافے میں پیسہ ہے، کیا لوگے؟ قرآن لوگے یا لفافہ لوگے؟ اس نے کہا قرآن لے کے کیا کریں گے، لفافہ لے لیتے ہیں، اس میں پیسہ ہے، یہ ہمارے کام آئے گا، لفافہ لے لیا۔ بلایا، اس کے بعد
کشاورز کو، جو کسی کا کام کرنے والا، ایک قرآن ایک لفافہ، تم قرآن لوگے یا لفافہ لوگے؟ اس نے قرآن لے کے کیا کریں گے، پڑھنے کا وقت کہاں ہے، لفافہ لے لیتے ہیں، یہ ہمارے لیے کام آئے گا، یہ ہو گیا۔ تیسرے کو بولا باورچی کو، تم قرآن لوگے یا لفافہ لوگے؟ اس نے قرآن تو پڑھنا آتا ہے لیکن وقت کہاں ہے جو قرآن پڑھیں، لفافہ ہمارے لیے بہتر ہے۔ چوتھا چھوٹا ایک بچہ تھا، جوتا اس کا ٹوٹا ہوا تھا، وضعیت اس کی بہت زیادہ خراب تھی، غریب بھی تھا۔ اس کے مالک نے کہا بیٹے مجھے پتا ہے کہ تم اور جو لوگوں نے لفافہ لے لیا، مجھے پتا تم تو لفافہ ہی لوگے، اس لیے کہ تمہارا پیر کا جو ہے جوتا ٹوٹا ہوا ہے۔ اس نے کہا حضور اگر آپ کہیے تو میں پیسہ لوں تاکہ میں اپنا جوتا بھی ٹھیک کر سکتا ہوں اور اپنی ماں کی خدمت بھی کر سکتا ہوں، لیکن میں لفافہ نہیں لوں گا۔ کہا کیوں نہیں لفافہ لوگے؟ کہا میری ماں نے کہا ہے، میں اپنی ماؤں کے لیے پڑھ رہا ہوں، اپنی بہنوں کے لیے پڑھ رہا ہوں۔ کہا میری ماں نے کہا ہے کہ میرے بیٹے خدا کا کلام اگر تمہیں کہیں سے بھی مل جائے، اگر نصیحت کے طور پہ بھی ہو لے لینا، وہ شہد سے زیادہ شیرین ہے۔ درود بھیجیے محمد اور آل محمد۔ خدا کا کلام اگر تمہیں مل جائے، کہیں سے بھی مل جائے، نصیحت کے طور پر مل جائے، اسے لے لینا، وہ شہد سے زیادہ شیرین ہے۔ لہذا مجھے جوتا بھی نہیں چاہیے، ہم قرآن لیں گے۔ قرآن لیا، کھولا، اس کے اندر اتنا موٹا لفافہ، یعنی الگ سے جو لفافہ رکھا تھا اس میں جو پیسے تھے 20 برابر اس قرآن کے اندر پیسہ ہے۔ اچھا قرآن کے اندر اس کو لیا، اور ساتھ ہی ساتھ میں ایک لفافہ اور ہے، اس لفافے میں اس امیر نے لکھا ہے جو قرآن لے گا ہماری تمام دولت اسی کی ہے۔ درود بھیجیے محمد اور آل محمد۔ جو قرآن لے گا ہماری تمام دولت اسی کی ہے۔ یہ وصیت کے طور پر اس نے وصیت کر لیا۔ یعنی انسان اگر خدا کے نسبت حسن ظن رکھے، اچھا گمان رکھے تو خدا اچھا کرتا ہے۔ اہل بیت کے پاس قرآن اللہ کی کتاب، اس سے انسیت ہے، اس سے محبت ہے۔ شیخ عباس قمی نے لکھا، کیا لکھا شیخ عباس قمی نے اپنی کتاب سیرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، درود بھیجیے محمد اور آل محمد پر۔ سیرت دیکھا کہ خاتون جنگل کی طرف چلی جا رہی ہیں، خاتون جنگل کی طرف چلی جا رہی ہیں، لہذا اس بیابان جنگل کی طرف وہ شخص گیا اور کہا کہ خاتون آپ اس جنگل کی طرف کہاں جا رہی ہیں؟ اس نے کہا قل سلام فسوف یعلمون، یعنی کیا تم آئے ہو مجھ سے کہہ رہے ہو جنگل میں کہاں جا رہی ہیں؟ قل سلام فسوف یعلمون، پہلے سلام کرو پھر بعد میں مجھ سے بات کرنا۔ شرمسار ہو کر اس نے سلام کیا۔ کہا خاتون کہاں سے آنا ہوا؟ خاتون یہ جنگل میں آپ کیوں ہیں؟ کہا وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِي، اللہ جس کو راستہ دکھاتا ہے نا وہی راہ پاتا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ ہم قافلے سے گم ہو گئے ہیں۔ کہ خاتون کہاں سے آنا ہوا؟ پھر قرآن کی آیت پڑھی یونادون من مکان بعید، بہت دور مدینہ منورہ سے آ رہی ہوں۔ کہ خاتون کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ کہ للہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، حج بیت اللہ کی زیارت کو جا رہی ہوں۔ کہا یہ خاتون تو قرآن کی آیت میں بات کر رہی ہے، پتہ نہیں انسان ہے یا جن ہے۔ خاتون کون سے جن سے آپ کا تعلق ہے؟ پھر قرآن کی آیت پڑھی یا بنی آدم خذوا زینتکم، اے بنی آدم اپنی رسی کو مضبوطی سے پکڑو۔ کہ خاتون کتنے دن ہوئے آپ قافلے سے بچھڑ گئی؟ کہا کہ اللہ خلق السماوات والارض ستۃ ایام، اللہ نے آسمان کو اور زمین کو 6 دن میں پیدا کیا ہے، 6 دن ہوا ہم قافلے سے بچھڑ گئی۔ کہا خاتون 6 دن میں آپ نے کچھ کھایا ہے یا نہیں؟ کہا کہ لا جسد اللہ لا یکونون الطعام، اللہ نے ایسا جسم نہیں دیا کہ انسان نہ کھائے، جو پیدا کرنے والا ہے وہی رزق بھی پہنچانے والا ہے۔ اس اعتبار سے کہا خاتون ایک کام کیجئے، آپ ہمارے ساتھ ناقے پر سوار ہو جائیے۔ کہا لو کانا فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اس کائنات میں اگر 2 خدا ہوتے تو آپس میں فساد ہوتا۔ مقصد یہ تھا تو نامحرم ہے، میں تیرے ساتھ نہیں بیٹھ سکتی۔ درود بھیجیے محمد اور آل محمد۔
نامحرم ہے میں تیرے ساتھ نہیں بیٹھ سکتی. مرتب قرآن کی آیتوں میں گفتگو ہو رہی ہے. پھر تو خاتون نے کسی کو بلایا, وہ خاتون آئی, ناقے پر سوار, نظروں سے اجل ہو گئی. جب یہ شخص مکہ معظمہ میں پہنچا تو دیکھا کہ وہ خاتون قافلے والے کے ساتھ ہے. گیا جا کے کہتا کہ خاتون یہ قافلے والے آپ کے کون ہیں؟ قرآن کی ایک آیت پڑھی, یا داؤد انا جعلنک خلیفۃ فی الارض. داؤد کا نام لیا. ایک جوان آ گیا. پھر کہا کہ یا موسیٰ انی ان اللہ, جناب موسیٰ کا نام لیا. ایک جوان اور آ گیا. کہا یا یحییٰ خذ الکتاب بقوۃ, جناب یحییٰ کا نام لیا. ایک جوان اور آ گیا. کہا وہ ما محمد الا رسول, محمد کا نام لیا. ایک جوان اور آ گیا. 4 جوان آ گئے. اب یہ جو تھا پریشان ہو گیا کہ 4 جوان اس کے کون ہیں؟ کہا خاتون یہ چاروں جوان آپ کے کون ہیں؟ کہا المال والبنون زینت الحیات الدنیا, مال اور اولاد دنیا کی زینت ہے. مقصد یہ ہے چاروں یہ میری اولاد ہے. بس یہ سننا تھا. وہ شخص ان لڑکوں کے قدموں پر گر گیا کہ جلدی بتاؤ یہ خاتون کون ہے جو قرآن کی آیتوں میں گفتگو کر رہی ہے؟ کہا تمہیں نہیں معلوم فاطمہ کی کنیز فضہ ہے, ضرور بھیجیے محمد اور آل محمد. فاطمہ کی کنیز فضہ ہے. جناب فضہ, جناب فاطمہ زہرا سے منسلک ہو کر قرآن کی آیتوں میں 20 سال تک جناب فاطمہ زہرا گفتگو کر رہی ہیں. اور ہماری مائیں, ہماری بہنیں, ہمارے نوجوان, ہمارے بوڑھے, ہمارے مربی, ہم قرآن سے بہت دور ہیں. پتہ نہیں قرآن کے بارے میں اس اعتبار سے. لہذا ایک فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے چاہنے والے, ان کو ان سے قرآن ہونا بہت ضروری ہے. ان سے قرآن اختصار کے ساتھ, چونکہ وقت کس طریقے سے جاتا ہے مجھے بھی نہیں پتہ چلتا. کل مجلس ختم ہو گئی, ایک محب کہنے لگا مولانا آپ 2 گھنٹہ بھی پڑھے نا پتہ نہیں چلے گا وقت کیسے گزر گیا. درود بھیجیے محمد اور آل محمد کو, پتہ نہیں چلے گا. لہذا میں کل بار بار ہر 5 منٹ کے بعد میں گھڑی دیکھ رہا تھا کہ میں الحمدللہ رب العالمین اپنے ٹائم سے ختم کر سکوں. لہذا ایک جناب فاطمہ زہرا کو جو پسند ہے کیا عبادت الہی, نماز, عبادت الہی. دوسرا جناب فاطمہ زہرا کو کیا پسند ہے؟ قرآن کی تلاوت. تیسرا جناب فاطمہ زہرا کو کیا پسند ہے؟ انفاق. انفاق یعنی فاطمہ زہرا کے دروازے سے آپ بتائیے مجھے, فاطمہ دروازے فاطمہ زہرا کے دروازے سے کوئی ایک شخص یہودی ہو, مسلمان ہو, کافر ہو, عیسائی ہو, مجوسی ہو جو فاطمہ زہرا کے در پہ آیا ہو دروازے پر واپس چلا گیا ہو؟ نہیں, فاطمہ زہرا کے دروازے سے کوئی بھی واپس نہیں گیا. انفاق. رسول خدا کے پاس سائل آیا, فاطمہ کے پاس بھیج دیا. علی کے پاس سائل آیا, فاطمہ کے پاس بھیج دیا. کبھی سلمان سائل کو لے کر آ رہے ہیں, کبھی ابو ذر سائل کو لے کر آ رہے ہیں. شہزادی آپ کے بابا نے بھیجا ہے, اس سائل کے حاجت روائی کر دیجئے. جناب فاطمہ زہرا نے کہا میرے گھر میں فاقہ ہے, بچوں نے ہمارے کچھ کھایا نہیں ہے, میں کیا مدد کروں اس کی؟ اچھا گلے میں گلبند ہے, جناب حمزہ کی بیٹی نے بطور تحفہ دیا ہے. گلبند ہار کو نکالا, کہا کہ یہ لے جاؤ, جا کر اسے بیچ دو اور بیچنے کے بعد اپنی ضرورت کو پوری کر لو. وہ شخص اس گلبند کو, اس ہار کو لے کر مسجد میں آیا. بھلا ہوا مجمع ہے, اور آنے کے بعد کہا اللہ کا رسول فاطمہ نے یہ گلبند دیا ہے, اور کہا بیچ کر اپنی حاجت روائی کر لو. عمار یاسر نے اسی دن اپنا باغ بیچا تھا. عمار یاسر اٹھ کر کھڑے ہوئے, کہا بول اس گلبند کی قیمت کیا ہے؟ اس نے کہا اتنا گوشت اور روٹی کہ میں پیٹ بھر کے کھا لوں, اور ایک چادر جس کو راستے میں بچھا کر نماز پڑھ سکوں, اور چند درہم و دینار جس کو خرچ کر کے میں اپنے بال بچوں تک پہنچ جاؤں. عمار یاسر نے سب کچھ دیا. اس کے بعد 10,000 درہم 10,000 دینار جناب عمار یاسر نے الگ سے دیا. ہاتھ اٹھا کے کہتا پالنے والے نبی زادی کو میری اس مشکل کشائی کا اجر دینا. عمار یاسر نے اس گلبند کو لیا, یمنی چادر میں لپیٹا, غلام کو کہا لے جا کر فاطمہ زہرا کو دے دینا. اور سن, غلام سے کہا آج سے میں نے تجھے بھی جناب فاطمہ زہرا کے نظر کر دیا, آج
آج سے تو میرا غلام نہیں فاطمہ زہرا کا غلام ہے۔ وہ جناب عمار یاسر کا غلام گلبند لے کر آیا، عمار یاسر کا پیغام پہنچایا، عمار جناب فاطمہ زہرا نے گلبند تو لے لیا اور غلام سے کہا جا میں نے تجھے راہ خدا میں آزاد کیا۔ غلام مسکرانے لگا، غلام ہنسنے لگا۔ جناب فاطمہ زہرا نے ہنسنے کی وجہ پوچھی، کہا شہزادی میں گلبند کی برکت کو دیکھ رہا ہوں، اس نے ایک بھوکے کو کھانا کھلایا ہے، برہنہ کو کپڑا پہنایا ہے، فقیر کو غنی بنایا ہے، اپنے مالک کے پاس واپس آ گیا ہے، غلام کو بھی آزاد کر دیا ہے۔ درود بھیجیے محمد اور آل محمد پر۔ غلام کو بھی آزاد کر دیا ہے۔ لہذا اس اعتبار سے جب کوئی بے شمار واقعات ہیں جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے، مولا علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام آئے، اے فاطمہ کوئی کچھ گھر میں ہے؟ یا علی گھر میں کچھ نہیں ہے۔ کچھ نہیں ہے؟ نہیں۔ مولا علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام گئے، 1 دینار مولا نے قرض لیا، 1 دینار قرض لیا، قرض لے کر مولا آ رہے تھے، فلقا مقداد سے ملاقات ہو گئی۔ گرمی کا زمانہ ہے، شدت گرمی، یعنی گرمی کے زمانے میں لوگ عرب میں باہر نہیں نکلتے، 12 بجے سے لے کر 4 بجے تک دبئی میں، سعودی عرب میں فلاں 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 گرمی کا زمانہ، لوگ اندر ہوتے ہیں، شدید گرمی، اس وقت کوئی نہیں نکلتا۔ کہا کہ یا مقداد ما اخرجک فی هذه الساعة عن بیتک، اے مقداد کس چیز نے تمہیں گھر سے باہر نکال دیا اس شدت گرمی میں؟ عربی کی عبارت یہی ہے کہ کس چیز نے تمہیں اپنے گھر سے نکال دیا اس گرمی کے زمانے میں؟ یا علی شدت جو، بچے بھوکے ہیں، آیا ہوں کوئی انتظام ہو جائے۔ وہ جو 1 دینار مولا نے لیا تھا نا قرض، مقداد کو دے دیا، مقداد یہ لے جاؤ تم اپنے بچوں کا انتظام کرو، میرے بچے کا خدا حافظ ہے۔ درود بھیجیے محمد اور آل محمد۔ میرے بچے کا خدا حافظ ہے، جب دے دیا مقداد کو، اسی اعتبار سے مولا علی خالی ہاتھ مسجد میں پہنچے، اللہ کے رسول بیٹھے ہوئے تھے۔ یا علی کیا حال ہے؟ ہاں ٹھیک ہے۔ علی بھوک لگی ہے، چلو گھر چلتے ہیں، فاطمہ زہرا کے پاس چلتے ہیں۔ اب آپ بتائیے کہ مولا کیا کہے؟ آپ بتائیے مولا یہ کہیں کہ اللہ کے رسول میں فاطمہ کے پاس گیا تھا، گھر میں کچھ نہیں ہے، بچے فاقے ہیں، میں بازار گیا تھا، 1 دینار میں نے قرض لیا، راستے میں مقداد مل گئے، وہ بھی مقداد کو دے دیا، میں خالی ہاتھ آ گیا۔ اگر ہم رہے نا نعوذ باللہ معاذ اللہ، ہم اگر رہے موقع ملے تو پوری داستان سنانا شروع کر دے، میں لیا تو تھا، فلاں کو دے دیا، فلاں کو دے دیا، فلاں کو دے دیا، فلاں کو دے دیا، اس اعتبار سے۔ لیکن خالصتاً وجہ اللہ کے لیے علی نے کیا، نبی سے تذکرہ نہیں کیا کہ اللہ کے رسول نے کیا کیا۔ اللہ کے اے علی بھوک لگی ہے، لے کر آئے رسول خدا کو۔ جناب فاطمہ زہرا نے دیکھا علی آئے ہیں اللہ کے رسول کے ساتھ، ہاتھ خالی ہے، فوراً مصلی بچھایا، مصلی پر بیٹھ گئے۔ یا اللہ کائنات کا حبیب ترین فرد، تیرا حبیب آیا ہے دروازے پر، علی بھی خالی ہاتھ آئے ہیں، علی سے کوئی انتظام نہیں ہو سکا، پالنے والے میرا بابا بھوکا ہے۔ جناب فاطمہ زہرا نے دعا کیا، دخت الباب کھولا، جنت کا سجایا خان جناب فاطمہ زہرا نے علی اور رسول کے سامنے رکھ دیا۔ مولا علی نے تعجب سے کہا فاطمہ تم نے تو کہا تھا گھر میں کچھ نہیں ہے، انا اللہ کے ہادا، اے فاطمہ یہ کھانا کہاں سے آیا؟ جناب فاطمہ زہرا نے کہا ہوا من عند اللہ، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، یہ اللہ کی طرف سے ہے، اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب دیتا ہے۔ رسول خدا نے فرمایا میری بیٹی فاطمہ کو وہی نسبت ہے جو مریم کو خدا سے نسبت تھی، خدا نے مریم کے لیے بھیجا ہے تو فاطمہ کے لیے بھی بھیجا ہے۔ ضرور بھیجیے محمد علیہ وسلم، فاطمہ کے لیے بھی بھیجا ہے۔ اس اعتبار سے میں کہتا ہوں دنیا میں آپ دکھائیے ہمیں اثار الحمدللہ رب العالمین، کوئی بھی سائل جناب فاطمہ زہرا کے دروازے پر آتا ہے واپس نہیں آ جاتا۔ ماں اپنے بچوں کو بہت پیار کرتی ہے، ہمارے بھی تجربے میں ہے، آپ کے بھی تجربے میں ہے، آپ لوگوں کے تجربے میں ہے۔ ماں چاہتی ہے میرا بچہ زیادہ سے زیادہ کھائے، جس مقدار میں کھانا چاہتا ہے کھائے، جو کھانا چاہتا ہے وہ کھائے۔ ماں اگر
اگر کھانا کم ہو تو ماں خود کہتی نہیں میرا پیٹ بھرا ہوا ہے، مجھے کھانے کی خواہش نہیں ہے، لیکن چاہتی ہے میرا بچہ کھا لے۔ درود بھیجیے محمد اور آل محمد پر، ہے نا، میرا بچہ کھا لے۔ کائنات میں کوئی ایسا نہیں ملے گا جو بچے کا لقمہ اٹھا کر دے دے۔ حسن حسین اس روزے سے ہیں، فاطمہ زہرا روزے سے ہیں، علی بن ابی طالب گئے، امام نے جو لیا، جناب فاطمہ زہرا نے جو کی روٹی جناب فاطمہ زہرا نے پکائی۔ کائنات میں ماں نہیں ہے بچوں کے سامنے سے لقمہ اٹھا کے سائل کو دے دے۔ اب جب فاطمہ زہرا نے 5 روٹی پکا لی، سائل آیا، کہتا بنت رسول مسکین ہوں۔ فاطمہ نے اپنی روٹی دے دی، علی نے اپنی روٹی دے دی، حسن اپنی روٹی دے دو، حسین اپنی روٹی دے دو۔ پہلے دن یہ مسکین آیا، دوسرے دن یتیم آیا، تیسرے دن فقیر آیا۔ حلقہ پڑا ہوا ہے، قرآن کی آیت نازل ہوئی، وَيُطِيمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ یہ تو اللہ کی محبت میں یتیم کو، مسکین کو، اسیر کو کھانا کھلاتے ہیں۔ یعنی کیا سورہ دہر نازل ہوا، قرآن کا 30 آیت ہے سورہ دہر میں۔ میں کہتا ہوں جناب فاطمہ زہرا کی ہاتھ کی پکی ہوئی 5 روٹی، آیت نازل ہوئی 30، فاطمہ کے ہاتھ کی پکی ہوئی 1 روٹی قرآن کے 6 آیت کے برابر ہے، تو پھر فاطمہ کا مقام کیا ہوگا؟ درود بھیجیے محمد اور آل محمد۔ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا مقام، فاطمہ زہرا کی عظمت کیا ہوگی؟ اس اعتبار سے آپ الحمدللہ رب العالمین جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے ماننے والے ہیں، صاحب ثروت ہے، دولت ہے آپ کے پاس، کوئی لے کر نہیں آئے گا، سب چلا جائے گا۔ واقعی اگر آل محمد کے چاہنے والے ہیں، آپ اپنے مجمع میں، آپ نمازیوں کے مصلی میں، آپ مجلس میں، آپ اپنے علاقے میں، آپ اپنے رشتہ داروں میں دیکھیں مستحق کون ہے، مستحق کون ہے، غریب کون ہے، بے کس کون ہے، بے بس کون ہے۔ واقعی اگر فاطمہ زہرا کے چاہنے والے ہیں، لفاف میں پیسہ رکھیے، جیب میں ڈال دیجئے، دل کیجئے فاطمہ زہرا میں نے آپ کے لیے دیا ہے۔ درود بھیجئے محمد اور آل محمد پر۔ آپ ضروری نہیں ہے فقط مجلس اپنے مقام پر ہے، جتنا انفاق انسان کر سکتا ہے انفاق کرے۔ آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی بتایا ہے، انفاق کرو۔ یہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا انفاق ہے، فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا دروازہ۔ کائنات میں کوئی نہیں ہے جو جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا مقابلہ کرے، لیکن ہاں اتنا ضرور ہے کچھ چیزیں ہمارے لیے بونس ہے، بونس۔ بارہا کہتا ہوں، درود کے بارے میں بھی میں کہہ چکا، بونس ہے۔ ایک مرتبہ ہم درود پڑھتے ہیں نا، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، تصویر لے کر 100 مرتبہ پڑھیں گے۔ فار ایگزامپل 10,000 مرتبہ ہم نہیں پڑھ سکتے، 20,000 مرتبہ ہم نہیں پڑھ سکتے، 1,00,000 مرتبہ ہم نہیں پڑھ سکتے، بونس ہے۔ نماز میں اگر ایک آدمی ہو، ایک آدمی اور آ جائے تو 5 رکعت کا ثواب، یوں ہی یا اس سے زیادہ ہو، لیکن 2 ہو تو ڈبل ہے، 10 رکعت کا ثواب، 3 ہو تو کتنا 20 رکعت کا ثواب، 4 ہو تو 40 رکعت کا ثواب، 5 اگر ہو جائے نا تو 40-80 رکعت کا ثواب، 6 اگر ہو جائے تو 160 رکعت کا ثواب، 7 اگر ہو جائے نا تو 320 رکعت کا ثواب، 8 اگر ہو جائے نا 320 640 رکعت کا ثواب، 9 اگر ہو جائے نا تو 1280 رکعت کا ثواب۔ لیکن جب 10 پہ تعداد پہنچ جاتی ہے، خدا کہتا ہے اس رکعت کا ثواب تم نہیں دو گے، اس رکعت کا ثواب حساب ہم کریں گے۔ درود بھیجیے محمد اور آل محمد۔ اس رکعت کا حساب خدا، اس کا حساب خدا دیتا ہے۔ محمد والے محمد پر درود بھی الحمدللہ رب العالمین نورن علی نور بچوں نے اہتمام کیا ہے۔ ابھی جتنے افراد ہم ہیں، ہم اگر سب مل کر اگر محمد اور آل محمد پر درود پڑھیں کتنا ثواب ہوگا خدا جانتا ہے۔ اللہم صلی علی کتنا ثواب ہوگا ہم اگر درود پڑھیں، کتنا ثواب ہوگا، اس ثواب کو خدا جانتا ہے۔ پیغمبر اسلام گئے معراج میں، دیکھا کہ فرشتہ حساب کر رہا ہے۔ نبی نے پوچھا کیا حساب کر رہے ہو؟ کہتا کہ اللہ کا رسول آسمان سے جو بارش کا قطرہ گرتا ہے نا، کتنا زمین پر گرا، کتنا سمندر میں گرا، کتنا خشکی میں گرا، کتنا پہاڑ پہ گرا، ہم اس سب کا حساب کرتے ہیں۔ نبی نے فرمایا اچھا کبھی تمہیں کوئی دشواری بھی ہوئی ہے، کبھی تکلیف بھی ہوئی ہے؟ اللہ کے رسول
یہ تمام قطروں کا حساب جب سے دنیا خلق ہوئی ہے اب تک تمام قطروں کا حساب میرے پاس ہے، لیکن ایک موقع پر میں حساب نہیں کر سکتا، جب آپ کی امت دست جب بھی آپ پر درود بھیجتی ہے نا، خدا جو اس کا ثواب دیتا ہے یہ میرے حساب سے باہر ہے۔ درود بھیجیے محمد علیہ حساب سے۔ الحمدللہ رب العالمین، بچوں نے چائے کا انتظام کیا، آپ چائے پئیں گے، ایک مرتبہ کہیں گے اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ جن نوجوانوں نے تبرک کا انتظام کیا ہے یا جن نوجوانوں کی طرف سے انجمن فدایان مہدی علیہ الصلوۃ والسلام، سب کی سلامتی کے لیے ایک مرتبہ درود پڑھیے محمد وآل محمد۔ کروڑ، 1 لاکھ، 2 لاکھ، 10 لاکھ، 50 لاکھ، 10 کروڑ کتنا ہے ثواب مجھے نہیں پتا، بات چیزیں بونس ہے۔ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو اللہ کے رسول نے کہا بیٹی فاطمہ رات کو جب سویا کرو تو بغیر قرآن ختم کیے ہوئے نہ سونا۔ 1,24,000 انبیاء جو ہیں ان کو راضی کر لینا، ان کو شفیع بنا لینا، پھر سونا۔ اس کے بعد کہا فاطمہ ایک کام کرو، فاطمہ جتنے مومنین مومنات ہیں سب کو راضی کر لینا، پھر سونا۔ اس کے بعد کہا فاطمہ بغیر حج اور عمرہ کیے ہوئے مت سونا۔ جناب فاطمہ زہرا نے کہا بابا اتنی عظیم عبادت، اتنی بڑی عبادت کیسے ہو سکتی ہے کہ ہم حج عمرہ بھی کر لیں، مومن مومنات کو راضی بھی کر لیں، تمام انبیاء کو شفیع بھی بنا لیں، قرآن کو بھی ختم کر لیں؟ تو کہا بیٹی فاطمہ رات کو سوتے وقت 3 مرتبہ قل واللہ پڑھنا، اگر 3 مرتبہ قل واللہ پڑھانا پورے ختم قرآن کا ثواب ہے۔ درود بھیجیے محمد علیہ 3 مرتبہ قل واللہ پڑھو، پورے ختم قرآن کا ثواب ہے۔ محمد آل محمد پر درود بھیجو، 1,24,000 انبیاء کو راز شفیع قرار دینا ہے۔ مومنین مومنات کے لیے مغفرت کرو، اللہم اغفر لی للمومنین والمومنات، پالنے والے مومنین و مومنات کی مغفرت کرنا، تمام مومنین مومنات کو راضی کر کے سونا ہے۔ اور تسبیحات 4 بار پڑھ لو، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، حج و عمرے کا ثواب ہے۔ درود بھیجیے محمد علیہ محمد پر۔ یہ بونس ہے ہمارے لیے، بعض اوقات ائمہ معصومین کی طرف سے ہمارے لیے بونس ہے، ہم توجہ نہیں دیتے، سوچتے کون پڑھے گا درود، کون جائے گا فلاں جگہ، کون رات کو زحمت کرے گا۔ اس اعتبار سے آیت الکرسی کے بارے میں کیا، اگر آپ ہمارے نوجوان، پورا شوب زمانہ ہے، ہمارے نوجوان اگر آفس جاتے ہیں، عدالت جاتے ہیں، کسی بھی مقام پر جاتے ہیں، ایک مرتبہ اگر آیت الکرسی پڑھا تو خدا 2 فرشتے کو کہتا ہے جاؤ باڈی گارڈ بن کر اس کی حفاظت کرنا، اس کے ساتھ رہنا۔ 2 مرتبہ اگر آیت الکرسی پڑھا خدا فرشتوں کے گروہ کو کہتا ہے کہ جاؤ اس کی حفاظت کرنا۔ اگر 3 مرتبہ پڑھا خدا فرشتوں سے کہتا ہے تمہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم خود حفاظت کریں گے۔ درود بھیجیے محمد علیہ محمد، ہم خود حفاظت کریں گے۔ بے شمار ذخیرہ ہمارے پاس ہے جو کم سے کم وقت میں زیادہ سے زیادہ ثواب ہم لے سکتے ہیں۔ اس اعتبار سے زیادہ ذخیرہ ہمارے پاس ہو سکتا ہے۔ جناب فاطمہ زہرا کا مقام بات رہتی ہے، بہت رہتی ہے فاطمہ زہرا کے متعلق۔ میں نہیں چاہتا آپ کو تھکانا، انشاءاللہ پھر مولا نے اگر حیات دیا۔ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، نبی نے فرمایا ان اللہ یرضا لرضا فاطمہ، پالنے والے اس سے راضی رہنا جس سے فاطمہ راضی ہو جائے۔ ایک ہے پالنے والے فلاں سے راضی ہو جا، اور ایک ہے خدا راضی ہے، دونوں میں فرق ہے۔ ایک راضی ہو جا خدا ہو جائے گا، ایک خدا راضی ہے، لیکن یہاں پر یہ نہیں ان اللہ یرضا لرضا فاطمہ۔ نبی نے فرمایا پالنے والے جس سے فاطمہ راضی ہو اس سے خدا راضی ہو جائے۔ یعنی کیا، فاطمہ کا راضی ہونا، فاطمہ اگر راضی ہو گئی تو خدا راضی ہو جائے گا۔ اس اعتبار سے ان اللہ
لا یبغضا لغضب فاطمہ، اگر فاطمہ غضبناک ہوئی تو خدا غضبناک ہوگا۔ کتنا بڑا مقام ہے فاطمہ زہرا کا، خدا کو اگر راضی کرنا ہے تو فاطمہ زہرا راضی ہو جائے۔ ایک دوسری کیا، جناب فاطمہ زہرا سیدۃ النساء العالمین من الاولین والآخرین، جناب فاطمہ زہرا سیدۃ النساء العالمین ہے، اولین سے لے کر آخرین تک۔ یہ جناب فاطمہ زہرا کا دوسرا مقام۔ تیسرا مقام جناب فاطمہ زہرا کا کیا ہے کہ فاطمہ زہرا کے بابا نبی ہیں، خاتم النبیین ہیں، رحمت للعالمین ہے۔ چوتھا مقام جناب فاطمہ زہرا کا کیا ہے، علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام امام اول ہیں، ولایت علی پر علی سے شروع ہوئی ہے۔ علی ابن ابی طالب کائنات میں بہترین، علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام جناب فاطمہ زہرا کے شوہر ہیں۔ اس کے بعد کیا ہے، حسن حسین جو فاطمہ زہرا کے بیٹے ہیں، سرداران جوانان جنت ہیں۔ باقی 11 امام جو ہیں ان کا بھی بہت اہم مقام ہے۔ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی عظمت اہم مقام ہے جناب فاطمہ زہرا کے لیے۔ یہ تمام فضیلت، تمام عظمت، خود رسول خدا نے ام ابیہا کہا، رسول خدا نے فاطمہ کو اپنا جز کہا۔ یہ تمام عظمت کے باوجود میں آپ سے ایک لفظ پوچھتا ہوں، جس بیوی کے پاس اتنی عظمت ہو، جس کی رضا سے خدا راضی ہو جائے، کیا ممکن ہو سکتا ہے اس کے گھر کو کوئی جلانے آ جائے؟ ہے ممکن؟ انسان سوچ سکتا ہے جس بیوی کے پاس اتنی فضیلت ہو اس کے گھر کو آگ لگا دیا جائے، اس کے گھر میں اس کے پہلو کو جو ہے شکستہ کر دیا جائے، اس کی پسلی کی ہڈی کو توڑ دیا جائے۔ ارباب اعضاء، پسلی کی ہڈی ٹوٹنا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ ہاتھ کی ہڈی ٹوٹ جائے غنیمت ہے، پیر کی ہڈی ٹوٹ جائے غنیمت ہے، خدا نہ کرے کسی کی پسلی کی ہڈی ٹوٹے۔ ارباب اعضاء، جناب فاطمہ زہرا کا مصائب جو ہے، ہمارے قائد اللہ پڑھ رہے تھے، فاطمہ زہرا کی پسلی ٹوٹ گئی۔ ارباب اعضاء، مجلس بے شمار گریا مجلس ختم ہو گئی، لیکن نیچے ایک جو سامعین میں سے عزادار بیٹھا تھا رو رہا ہے، اس کا رونا بند نہیں ہوتا۔ زیارت ہو گئی پھر بھی بیٹھ کے رو رہا ہے، لوگ چلے گئے پھر بھی بیٹھ کے رو رہا ہے۔ ایک مرتبہ اس آیت اللہ سے رہا نہ گیا، گئے جا کے پکڑ کے کہا بھائی تو اتنا کیوں رو رہا ہے؟ آخر تیرے رونے کی وجہ کیا ہے؟ مصائب تو ختم ہو گئے پھر بھی تو کیوں رو رہا ہے؟ کہا کہ آیت اللہ مجھے معاف کرنا، میں ہڈی کا ڈاکٹر ہوں، ہڈی کا ڈاکٹر۔ اگر ہاتھ ٹوٹ جائے تو جڑنا آسان ہے، پیر ٹوٹ جائے تو جڑنا آسان ہے، لیکن سب سے خطرناک اگر کسی کی پسلی کی ہڈی ٹوٹ جائے، سب سے زیادہ خطرناک ہے اگر کسی کی پسلی کی ہڈی ٹوٹ جائے۔ بہت اذیت ہوتی ہے، بہت تکلیف ہوتی ہے، مجھے پتا ہے، میں ہڈی کا ڈاکٹر ہوں۔ فاطمہ زہرا رسول کی بیٹی، اس کی پسلی کی ہڈی ٹوٹ گئی۔ ارباب اعضاء، اسی مقام پر میں آپ کو روکتا ہوں، ارباب اعضاء 2 4 5 منٹ اگر زیادہ ہو جائے وہ گھبرائے نہیں، یقیناً رونا جناب فاطمہ زہرا پر، یہ آنسو ہمارے لیے شفاعت کا سبب بنے گا۔ میں اس مقام پر آپ کو روکتا ہوں۔ ارباب اعضاء، آپ شام آ جائیے، پھر میں اپنی منزل پر لوٹ کر آتا ہوں۔ آپ شام آ جائیے۔ شام میں جب اہل حرم کا قافلہ یزید کے دربار میں پہنچا، یزید تخت پر بیٹھا ہوا تھا، تمام درباری اس مقام پر موجود تھے، اتنے میں ایک تشت لایا گیا۔ اس تشت کو یزید کے سامنے جب رکھا گیا، جب کپڑا ہٹایا گیا تو حسین کا کٹا ہوا سر تھا۔ توجہ، حسین کا کٹا ہوا سر تھا، اور حسین کے کٹے ہوئے سر سے نور نکل رہا تھا۔ اس مقام پر یزید کے دربار میں ایک نصرانی بیٹھا ہوا تھا، نصرانی۔ اس نے امام حسین کے سر کی طرف دیکھا سر سے نور نکل رہا ہے۔ ایک مرتبہ برداشت نہیں ہوا، کھڑا ہو گیا، کہتا ہے یزید یہ بتا اس کس کا سر ہے جس کے سر سے نور نکل رہا ہے؟ یہ کوئی معمولی انسان کا سر نہیں ہے۔ جب زیادہ اصرار کیا تو یزید نے کہا یہ حسین ابن علی کا سر ہے۔ بس حسین ابن علی کا نام پوچھنا تھا، کہتا کون علی؟ کہا کہ نبی کے داماد علی تھے۔ بس یہ سننا تھا کہ تو نے اپنے نبی کی بیٹی کے بیٹے کو مار ڈالا، تو نے اپنی نبی کی بیٹی کے بیٹے کو مار ڈالا۔ 50 سال کے بعد وہ نصرانی رو
रोने लगा और रोते हुए कहता है यजीद देख मैं हजरत ईसा की नस्ल से हूँ, मैं 13वीं पुश्त है हमारी हजरत ईसा के नस्ल से। मैं जब चलता हूँ ना लोग मेरे पैर की खाक उठाकर चूमते हैं, हमारी बहुत इज्जत करते हैं। जनाब ईसा के घोड़े का नाल हमारे पास है, लोग उसका तवाफ करते हैं। ऐ यजीद तू कैसा है, 50 साल के बाद अपने नबी के नवासे को मार डाला। मैं उस नसरानी से कहूंगा 50 साल के बाद नहीं, अगर तुझे तारीख का पता करना है जिस साल नबी मारे गए, अरे 3 माह 5 दिन के बाद नबी की बेटी को मार डाला। 50 साल नहीं 95 रोज में नबी की बेटी को मार डाला, दरवाजा गिरा दिया, पहलू मजरू कर दिया। जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का खुदा को किसी गम में न रुलाया। जनाब फातिमा ज़हरा बिस्तर पर लेट गई। हमारे छठे इमाम ने फरमाया कि दिन ब दिन मेरी जद्दे माजिदा का जिस्म लागर होता गया। इतनी अजियत थी, इतनी तकलीफ थी। इमाम ने फरमाया, छठे इमाम ने, आखिर में हड्डी और चमड़े के अलावा कुछ नहीं रह गया था। इस कदर मेरी दादी ज़ईफ़ हुई, आखिर में चमड़ा और हड्डी के अलावा कुछ नहीं रह गया था। इस तरीक़े से जनाब फातिमा ज़हरा के दिन गुजरते रहे। एक दिन जनाब फातिमा ज़हरा ने खाने का इंतज़ाम किया, बच्चों के लिए इंतज़ाम किया। ऐसे आलम में जनाब फातिमा ज़हरा उठ गई। उसके बाद अरबाब आदा अली ने कहा, फातिमा तुम्हारी तबीयत अच्छी है? कहा नहीं अली, रात को बाबा को ख्वाब में देखा है, बाबा आए हैं, कह रहे फातिमा करीब मेरे पास होगी, बच्चों के लिए खाना पका दिया है, मेरे बच्चे मेरे बाद फाके से न रहे, घर साफ कर दिया है, बच्चों को कोई तकलीफ न हो। जाकर जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा जाकर लेट गई। आसमा से कहा, है आसमा जब तक हमारी आवाज़ आती रहे समझ लेना कि मैं जिंदा हूँ, जब हमारी आवाज़ रुक जाए समझ जाना कि मैं दुनिया से रुखसत हो गई। फातिमा ज़हरा की आवाज़ एक मर्तबा बंद हो गई, बंद हुई। जनाब फातिमा ज़हरा आई, जनाब आसमा आई, देखा फातिमा नहीं है। कहा कि ऐ आसमा बच्चों से कुछ नहीं कहना, पहले बच्चों को खाना खिला देना। जनाब आसमा ने कहा बच्चों आओ खाना खा लो। बच्चों ने कहा नहीं अपनी माँ के बगैर नहीं खाएंगे। आखिर पता चला अरबाब आदा फातिमा दुनिया से रुखसत हो गई, फातिमा दुनिया से चली गई। अरबाब आदा ये जो फातिमा दुनिया से चली गई अरबाब आदा, ऐसा किसी का जनाजा नहीं हुआ। रोएंगे आप अरबाब आदा, यकीनन रोएंगे अरबाब आदा, ऐसा जनाजा किसी का नहीं हुआ। अली इब्न अबी तालिब जनाजे को रखा, 3 इमाम ने गुस्ल दिया, 3 इमाम ने गुस्ल दिया। अरबाब आदा आप कहेंगे 3 इमाम, हम तो अब तक सुनते हुए आ रहे हैं इमाम अली ने गुस्ल दिया। नहीं अरबाब आदा अली तन्हा क्या करते? अली ने कहा हसन बेटा पानी ले आओ, हुसैन बेटा पानी ले आओ। कभी हसन पानी लाते हैं, कभी हुसैन पानी लाते हैं, और अली फातिमा ज़हरा के जिस्म को गुस्ल दे रहे हैं। लेकिन अरबाब आदा फातिमा ज़हरा की एक वसीयत थी, ऐ अली हमें गुस्ल तो देना लेकिन मेरा पैराहन मत उतारना, मेरा लिबास मत उतारना। अरबाब आदा क्यों? फातिमा ज़हरा ने कहा, फातिमा ज़हरा ने इसलिए कहा अगर अली ने पैराहन उतारा ना तो पसली की हड्डी टूटी हुई। फातिमा ज़हरा का ज़ख्म अली देख लेंगे, बच्चे देख लेंगे, बच्चे देख लेंगे, अली देख लेंगे। इसलिए कहा है अली पैराहन मत उतारना, पैराहन रहने देना, ऊपर से पानी डालना। और बाबे पानी डालते डालते एक मर्तबा मौला की नजर पड़ गई, अपने सर को मेरा मौला दीवार से मारना शुरू कर दिया। अरे हाय हाय फातिमा का बाजू जख्मी है, हाय हाय फातिमा का ये जख्म फातिमा ने मुझसे छुपाया। और बाब आदा खुदा को किसी गम में न रुलाए। उसके बाद क्या हुआ? अली ने गुस्ल दिया, गुस्ल देकर जनाजा अली इब्न अबी तालिब ने एक मकाम पर रखा। जब जनाजा आकर मौला ने रख दिया, कहा बेटा हसन आओ, माँ का चेहरा देख लो, उम्मे कुलथूम आओ, माँ का चेहरा देख लो, ज़ैनब आओ, माँ का चेहरा देख लो। और बाब आदा हर बच्चे आए, किसी ने अपनी सूरत को, अपने चेहरों को फातिमा ज़हरा के सीने पर रख दिया, किसी ने अपने चेहरे को जनाब फातिमा
زہرا کے پیر پر رکھ دیا، کسی نے اپنے چہرے کو جناب فاطمہ زہرا کے چہرے پر رکھ دیا، اس اعتبار سے رکھا امام حسین ہے کھڑے ہوئے، نہیں میری ماں جب تک بلاتی نہ تھی، میری ماں جب تک بلاتی نہ تھی میں اس وقت تک نہیں جاتا تھا، میری ماں آج بھی جب مجھے بلائے گی میں جاؤں گا۔ ایک مرتبہ بندے کفن ٹوٹا، دو ہاتھ نکلے، حسین آ جاؤ، حسین آ کے ماں کے سینے سے لپٹ گئے۔ ارباب اعلیٰ یہ چاروں بچے ماں سے لپٹے ہوئے ہیں، حاطف کی ندائی اے علی حسین کو لاش فاطمہ سے جدا کرو، حسین کے رونے سے ملائکہ رو رہے ہیں۔ ارباب اعلیٰ تاریخ میں نے عجب پڑھا، چار بچے ماں کے ساتھ لپٹ کر رو رہے ہیں۔ میرے مولا کی مظلومیت یہ تھی، کبھی حسن کو ہٹاتے ہیں، ہٹا کے کنارے کرتے ہیں، حسین کو ہٹانے جاتے ہیں، حسن دوڑ کر پھر آ کے ماں سے لپٹ جاتے ہیں، کبھی زینب کو ہٹاتے ہیں جا کے کنارے کرتے ہیں، ام کلثوم کو لے جاتے ہیں، زینب پھر آ جاتی ہے ماں سے لپٹ جاتی ہے۔ چاروں بچے ماں کو چھوڑتے نہیں ہیں، نہیں چھوڑتے چاروں بچے۔ میری ماں کہاں چلی، اماں نہ جائیں، ہم یتیم ہو گئے، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رولائے۔ ارباب اعلیٰ پھر کیا ہوا؟ ارباب اعلیٰ جنازہ تیار ہو گیا، سب نے سر کو رکھا، سب نے جناب فاطمہ زہرا اپنے چہرے کو جناب فاطمہ زہرا کے سینے پر رکھا، پیر پر رکھا، چہرے پر رکھا۔ ایک جملہ شہزادی سے کہوں گا، شہزادی آپ کے 4 بچے تھے، آپ کے انتقال کے بعد چاروں بچے آئے، لپٹ کر آپ سے روئے، کسی نے اپنے چہرے کو آپ کے پیر پر رکھا، کسی نے سینے پر رکھا، کسی نے اپنے چہرے کو آپ کے چہرے پر رکھا، لیکن کربلا میں ایک لاشا ہے شہزادی، سکینہ آئی ہے چہرے پر چہرہ رکھنے کے لیے، حسین کے گلے کو کاٹ ڈالا ہے، حسین کے جسم پر سر نہیں ہے۔ سکینہ نے کیا کیا؟ کٹے ہوئے گلے پر اپنا چہرہ رکھ دیا۔ بابا تیرا گلا کیا ہوا؟ بابا آپ کا چہرہ کیا ہوا؟ بابا کس نے آپ کے گلے کو کاٹا؟ خدا آپ کو کسی غم میں نہ رولائے۔ ارباب اعلیٰ کسی غم میں 2 منٹ مجلس کو تمام کیا۔ ارباب اعلیٰ جنازہ اٹھا، جنازہ اٹھا، علی مظلوم، تاریخ کا مظلوم ترین فرد علی، جنازہ اٹھا۔ ارباب اعلیٰ جنازہ چلا، جنت البقیع میں جنازہ فاطمہ زہرا کا مولا نے رکھا۔ رکھنے کے بعد ارباب اعلیٰ امام ہمارا کیا کرے؟ جنازہ رکھا ہوا ہے، امام کنارے بیٹھے دارو قطار رو رہا ہے، دارو قطار رو رہا ہے، اور دور میں سلمان فارسی تھے۔ سلمان فارسی نے جب دیکھا کہ جنازہ قبر میں کنارے رکھا ہوا ہے اور مولا دارو قطار رو رہے ہیں، سلمان رونے لگے۔ سلمان بہت رو رہے ہیں۔ میں کہتا ہوں سلمان کیوں رو رہے ہو؟ فاطمہ کو رو رہے ہو، فاطمہ دنیا سے چلی گئی۔ جناب سلمان نے کہا فاطمہ کو نہیں رو رہا ہوں، علی کی بے کسی پر رو رہا ہوں، علی کی بے کسی پر رو رہا ہوں۔ جب جنازہ عورت کا ہوتا ہے نا تو قبر میں اتارنے والا بھی محرم چاہیے، قبر میں جو لے وہ بھی محرم چاہیے۔ حسن حسین چھوٹے ہیں، علی فاطمہ کے جنازے کو قبر میں اتارے تو کیسے اتارے؟ علی رو رہے ہیں، کیسے اتاروں اے اللہ کے رسول؟ علی بے کس ہے، علی بے بس ہے، علی مظلوم ہے، بچے چھوٹے ہیں۔ قبر سے 2 ہاتھ نکلے، اے علی فاطمہ کو حوالے کر دے۔ اللہ کے رسول یہ امانت جب آپ نے دی تھی نا، امانت سالم تھی، اب جب علی لوٹ آ رہا ہے پسلی میں ہڈی ٹوٹ گئی ہے، آپ فاطمہ کا کبوت ہے، کماچے پر چہرے پر تماچے کا نشان ہے، بازو بند ٹوٹ چکے ہیں۔ اللہ کے رسول یہ فاطمہ آپ کے حوالے، انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ۔
بارک تجھے واسطہ ہے اس مجلس حسین کا جملہ مومنین مومنات کے قصور گناہوں کو معاف فرما یا اللہ، جملہ مومنین مومنات کے دلی مقاصد کو بھرنا یا اللہ، جو مقروض ہے ان کے قرض کو اپنے خزانے غیب سے ادا فرما پالنے والے ہمارے آنسوؤں کو رومال جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا میں جزا عطا فرما پالنے والے جتنے مومنین مومنات اس مجلس میں تشریف فرما پالنے والے سبوں کو دنیا اور آخرت کے شر سے محفوظ رکھنا، دنیا اور آخرت کے خیر سے سبوں کے دامن کو پر فرما ہماری ماں ہماری بہنوں کو پالنے والے خط جناب فاطمہ زہرا پر چلنے کی توفیق عطا فرما پالنے والے تجھے واسطہ محمد آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کا ہم سب کو نقش آل محمد کی توفیق عطا فرما پالنے والے ہمارے نوجوانوں کو صحت و سلامتی عطا فرما پالنے والے عزاداران امام حسین کی حفاظت فرما پالنے والے ساری دنیا میں جو آل محمد کے چاہنے والے پالنے والے ان کے جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما دشمنان آل محمد کا خاتمہ فرما پرچم اسلام کو سربلندی عطا فرما کفر و نفاق کو نیست و نابود فرما ظہور امام زمانہ میں تعجیل فرما پالنے والے یہ فدایان مہدی اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف پالنے والے یہ نوجوان بچے پالنے والے ان کو امام زمانہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما ہم سب کو امام زمانہ کے سپاہی میں شمار فرما